اچھا ایک اور یہ سوال آیا کہ جی آپ جو کرتے ہیں نا اس میں، یعنی یہ تو الحمدللہ کسی نے نہیں آج تک کہا کہ آپ نے بات بالکل ہی سرے سے ہی 2 نمبر کر دی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں جی الفاظ کچھ اپنی طرح سے گھسا دیتے ہیں بیچ میں، بعض اوقات وہ کہتے ہیں بریکٹ ڈال دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات بےمانی کرتے ہیں اور بریکٹ بھی نہیں ڈالتے. مثلا انہوں نے مجھے مثال دیں جس میں میں نے بریکٹ مثالیں میں ساری نوٹ کی ہوئی ہیں، آپ فکر نہ کریں، میں پچھلے کئی دن لگا رہا ہوں، مختلف اوقات پہ فکر کی ہے. ایک سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ نے وہ جو روایت پیش کی ہے نا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا جی کہ میں کھانا کھا کر آتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ کس کتاب میں دنیا کی لکھا ہے ذرا بتائیں. چھڑ دو نہیں آپ جواب دینا اس کا. اور سرکار یہ تو میں نے حضرت معاویہ کے دفاع میں پیش کی ہے. کیسے؟ اگر میں کہوں کہ وہ کہتے ہیں میں نہیں آتا ہوں، یا ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ان کے پاس آیا ہے، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک صحابی کے بعد دوسرا صحابی حضور کا پیغام لے کے آیا 3 دفعہ آ رہا ہے اور وہ آگے سے کہ میں نہیں آتا ہوں، یا میں کہتا ہوں تیری بات ہی نہیں سنتا. یہ تو میں نے ان کا دفاع کیا ہے. نہیں حدیث میں کیا لفظ ہے؟ یہ میں نے ان کا دفاع کیا. ظاہر ہے کہ وہ کھانا کھا رہے تھے، وہ واپس گئے. حدیث میں ضروری تو تھا، نٹی گٹیز تو نہیں بیان ہوئی ہوتی. واپس گئے اور انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. اس سے آپ یہ رزلٹ نکالیں گے کہ ابن عباس نے حضرت معاویہ کو بتایا نہیں تھا. اگر آپ یہ رزلٹ نکالتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تختہ مشق بنائیں گے، جس طرح مفتی احمد نعیمی نے امیر معاویہ کے دفاع پہ جھوٹی کتاب لکھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی ابن عباس تو دیکھ کے ہی باہر آ گئے. تو پھر نبی علیہ السلام نے خام خواہ بدعا دے دی کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے. حضور نے پوری انویسٹیگیشن ہی نہیں کی کہ ابن عباس یہ تہاڈا منڈا نہیں سی، اور نبی دا جڑا سی نا وہ کزن سی جے، تہاڈا منڈا نہیں سی کہ جنہوں جناب سینٹ بھی نہیں پوجنا آمدا. ابن عباس نو بھیجا سی اللہ نبی نے، انہوں نے پتا سی پیغام پہنچایا. بعض کا نٹی گٹیز نہیں ہوتی ہے. قرآن پاک میں بھی آپ کئی واقعات دیکھیں ان کی نٹی گٹیز بیان نہیں ہوئی ہوتی ہیں، وہ امپلائڈ ہوتی ہیں اس کے اندر. وہ ساری چیزوں کو جمع کر کے ایک رزلٹ نکالا جاتا ہے. اگر میں ایسے، اور یہ تو میں نے ان کا دفاع کیا ہے کہ حضرت معاویہ نے کہا کہ میں کھانا کھا کے آتا ہوں، امپلائڈ ہے اس کے اندر. کیا میں یہ کہتا کہ انہوں نے کہا میں نہیں آتا ہوں، پھر تسی ایمان دا فیصلہ کرنا سی نا. یہ میں نے دفاع میں پیش کیا. تو امپلائڈ ہوتی ہیں چیزیں. یہ بریکٹیں ہم جو بھی لگاتے ہیں بالکل 180 ڈگری اگر ہم پیش کریں پھر آپ ہمیں ملامت کریں. اگر اسی کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ میں کرتا ہوں. بریکٹیں تو سارے علماء لگاتے ہیں. احمد بریلوی صاحب نے بریکٹ لگائی ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا، بریکٹ لگائی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. یہ جو انہوں نے لگایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، یہ آپ کیا کہیں گے تعریف کر دی انہوں نے؟ نہیں. دوسری آیت ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. احمد بریلوی صاحب نے بالکل صحیح ترجمہ کیا ہے. رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. یعنی اس کی کوئی تمثیل نہیں بیان کر سکتے کہ جس طرح ہم کرسی پہ بیٹھے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا. انہوں نے مستوی کا ترجمہ بھی نہیں کیا بیٹھنا یا کوئی اور ترجمہ، انہوں نے کہا مستوی ہوا. تو میرے بھائی یہ بریکٹیں الحمدللہ سارے لگاتے ہیں. بریکٹ میں اگر کوئی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت کرتے پھر آپ اس کی بریکٹ میں ضرور رونا روئیں. بریکٹ اس لیے لگانی پڑتی ہے کہ جب ایک زبان دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو آپ کو بریکٹ لگانی پڑتی ہے. قرآن پاک میں کئی آیات ایسی آتی ہیں کہ اے نبی آپ سے ہی پوچھتے ہیں اور آگے آتا ہے قل، اے نبی تم فرما دو، اور کہیں قل کے بغیر بھی آ جاتا ہے. جس طرح یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ہم بریکٹ میں کہتے ہیں تو تم ان سے فرما دو کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں. حالانکہ یہ تو نہیں ہے، قل تو کے ساتھ تو نہیں ہے. اللہ نے اپنے قرب کا اظہار کیا ہے کہ نہیں میں تمہارے بالکل قریب ہوں، قل کو بھی چھوڑ دیا. لیکن ترجمہ کرتے ہوئے ہم امپلائڈ کرتے ہیں کہ نبی آپ فرما دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ آن دا بہاف آف گاڈ آپ فرما دیجئے. تو وہ امپلائڈ ہوتا ہے. مطلب یہ تو نہیں ہوتا. بریکٹوں میں اگر کوئی 180 ڈگری رزلٹ ہو تو بریکٹ کے بغیر کبھی ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اچھا بتائیں نا جی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے آپ کا موقف. اچھا سنن کبریٰ میں آپ نے ایک روایت پڑھی، اس میں آپ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ یار چھاڑ دو شیعہ کنفلکٹ تھا میرے اتنی ویڈیوز نے وہ نہیں. یہ تو شیعوں کا تو مسئلہ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ پوچھ لازمی لوگوں نے کہا کہ بھی آپ نے پوچھنا ہے کہ سنن کبریٰ میں آپ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ نے باقاعدہ ممبروں پر سرکاری خطیب کھڑے کر دیا کہ حضرت علی پہ تبرہ کرو. کہتے ہیں کدھر لکھا ہوا ہے؟ میں نے ساری روایتیں میرے بھائیوں بتا دی ہیں. میرا ایک کلپ چڑھا ہوا ہے سنی اور شیعہ کی کتابوں میں حق چھپانے کی 2 مثالیں، یہ آپ رومن میں لکھیں، وہ میرا کلپ کھل جائے گا، اس میں نے فزیکلی بتایا. یہ اس ٹاپک کو چھوڑ دیں، میں آلریڈی اس کو کر چکا ہوں. اچھا یہ اب اور میں یہ کہتا ہوں اجماع ہے اس کے اوپر. ان کو کہ انکار کس نے کیا؟ کس بات کا؟ سب و شتم کا. سارے لوگ نقل کرتے آئے ہیں اور حضرت معاویہ کا دفاع کرتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. وہ سنی ہمیشہ ان کا اس حوالے سے دفاع کرتے ہیں. کبھی کسی نے تاریخ میں کسی سنی محدث نے جو مین سٹریم کا کبھی انکار نہیں کیا اس مسئلے کا.
ہمیشہ کرتے ہیں، یہ اقرار ہی کرتے ہیں. ہم تاریخی روایتیں ان کے اوپر پیش کرنا شروع کریں گے تو مطلب بلوں کے اندر گھس جائیں گے. میں کہتا ہوں جی اجماع ہے سب و شتم کے مسئلے کے اوپر. اچھا ہاں بالکل.